الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 7 فروری بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے، شرح ادب المفرد، اور اس کی آج یہ قسط نمبر غالباً 172 ہے انشاءاللہ۔ آج بدھ ہے کہ منگل ہے جی؟ منگل، بروز منگل، جزاک اللہ۔ آج بروز منگل ہے جی، تو آج کا درس انشاءاللہ جو قسط نمبر 172 ہے، یہ درس ہمارا انشاءاللہ حدیث نمبر 970 سے لے کر 976 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سارے بچے آگے آؤ بھائی، شاباش، ادھر آ جاؤ، ہیٹر چھوڑ دو، آگے آؤ سارے، قریب آؤ، بس آپ بس کرو، پیچھے والوں کو آنے دو۔ یہ ہے جی باب المعانقتی، معانقہ کرنے کا بیان۔ معانقہ سمجھتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا مصافحہ، ہاتھ ملانا، ایک ہوتا ہے بغل شکل کا کوئی چکر نہیں ہے، گلا ٹھیک ہے، چلو کچھ کہہ لے۔ معانقہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھی سینہ لگ جائے یا یہ کندھا لگ جائے اور میرا بھی سینہ آپ کے سینے سے، مگر بعض لوگ تو ماشاءاللہ اس قسم دی جفی پاندے نے کہ فرشتیاں نوں بھی شرم آ جاتی ویکھ کے، اور بعض دے ڈھڈ ودے ہوندے نے، وہ اس طرح جفی پاندے نے کہ ڈھڈ آپس وچ مل جاندے نے، مواتنا ہو جاندا ہے، مگر معانقہ نہیں ہوندا۔ تو معانقہ تو صرف یہ ہے کہ کندھے سے کندھا مل جائے، یعنی یہ سینے والا کندھا، بایاں نہیں۔ تو معافی چاہتا ہوں، یہ ہے نا، یہ ہے، یہ دونوں مل جائے، ایک حصہ مل جائے ادھر والا یا ادھر والا، تو معانقہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو اس کو خود آگے ہونا چاہیے، یعنی یہ حصہ آگے کرنا چاہیے، سارا آگے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر دونوں دے پیٹ بڑے ہون تو مہربانی کر کے دونوں تھوڑے سے آگے آگے ہو جائے۔ وہ چونکہ سارے ہی آگے آندے نے تو پیٹ سے پیٹ تو مل جاتا ہے، مگر وہ سینے سے سینہ یا کندھے سے کندھا۔ خیر، حدیث نمبر ہے جی 970۔ آج اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا حمام عن القاسم ابن عبد الواحد عن ابن عقیل ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حدثہ ان بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے بیان کیا کہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی کے متعلق یہ خبر پہنچی کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے۔ ان کے پاس، بولو بھائی سارے، حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ حدیث لینے کے لیے ایک حدیث، اسی یہ روزانہ 7 بیان کرنے ہیں، بندہ کوئی نہیں، اور انہوں نے ایک حدیث لینے کے لیے کیا کیا؟ فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، انہوں نے ایک اونٹ خریدا، اور فشدت الیہ رحلی شہرن، اور اس پر 1 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث لینے کے لیے۔ بھائیو، مہینے کا سفر کیا۔ حتی قدمتم شام، حتی قدمتم شام، قدمت الشام، حتیٰ کہ شام پہنچے، کیونکہ وہ صحابی کہاں رہتے تھے؟ شام۔ اور فَإِذَا عبداللہ ابن انیس، اس صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن انیس ہے۔ فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ فَرَجَعَ الرَّسُولُ، تو یہ جناب سارا مہینے کا سفر کر کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر پہنچے اور پیغام بھیجا کہ جابر بن عبداللہ، فقلت نعم، ہاں، جواب ان کی طرف پیغام بھیجا کہ جابر دروازے پر آیا ہے۔ تو انہوں نے عبداللہ بن انیس نے پوچھا کہ پوچھو بھائی، جابر بن عبداللہ، کہ حضرت عبداللہ بن جابر، وہ تو بہت بڑے صحابی ہیں، کیا وہ آئے ہیں یا کوئی اور عبداللہ؟ تو فقلت نعم، انہوں نے کہا جی ہاں
میں جابر ابن عبداللہ ہوں. تو فخرج فتنقی فخرج فتنقنی، تو وہ باہر نکلے اور انہوں نے معانقہ کیا. یہ اصل امام بخاری اس حدیث کو یہاں لائے ہیں کہ بھائی مصافحہ کرنا بھی جائز ہے اور بولو معانقہ کرنا بھی جائز ہے. تو جو ہی معانقہ سلام دعا ہوئی تو قلت حدیث بلغنی لم اسمعہ، انہوں نے کہا جی میں سارا مہینہ سفر کر کے صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تک ایک حدیث پہنچی ہے جسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا. آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو میں نے حضور سے نہیں سنی، میں صرف وہ حدیث لینے آیا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں ذرا آتا ہوں کوئی مہمان نوازی کا انتظام کروں. تو انہوں نے کہا بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ تیرے آنے سے پہلے فوت ہو جاؤں، یہ پانی کھانا سب بعد میں، پہلے مجھے حدیث پاک سناؤ جس کے لیے مہینہ سفر کر رہے ہوں. کہتے ہیں قلت حدیث بلغنی لم اسمعہ، میں نے آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو مجھے پہنچ جائے. خشیت ان اموتا او تموتا، مجھے خوف ہے کہ یا آپ فوت ہو جائیں گے یا پھر میں فوت ہو جاؤں گا، دونوں طرف بات برابر ہے. تو انہوں نے کھڑے دروازے پر بغیر پانی پلائے، بغیر کھانا کھلائے، کچھ بھی نہیں، اور سنا دیا کہ کہنے لگے قال سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ بھائی وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا یقول یحشر اللہ العباد او الناس عراتا غرلا بہمن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالی بندوں کو یا فرمایا لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں جمع کرے گا کہ سب ننگے ہوں گے، کسی پر کوئی لباس نہیں ہوگا، اور سب کے ختنے نہیں ہوئے ہوں گے، ختنوں کے بغیر کھڑے ہوں گے. اس دوسری حدیث بخاری میں آ رہا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں سب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہاں کسی کو دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، وہ قیامت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کل زلزلہ آیا ہے ترکی میں اور شام میں، دیکھیے وہاں کیا منظر بنے پڑے ہیں. کم از کم 25-26 ہزار بندے جس میں بچے خواتین شامل ہیں لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور وہ اسی طرح سوئے ہوئے تھے. 4 بجے کا ٹائم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے غیبی فیصلے نے اپنا نفاذ کر کے دکھا دیا. اللہ نے بتا دیا کہ کوئی طاقت رب کے عذاب کو روک سکتی، اگر رب برباد کرنے پر آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اور اس سے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمارے ان حکمرانوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کی ثقافت فلم انڈسٹری کو بنا رکھا ہے، گانوں کو بنا رکھا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اس حالت میں کہ معیشت ہماری آخری کنارے پر ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، کوئی ملک اس کو قرضہ نہیں دے رہا. IMF کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں بینک بیچو، اپنی سٹیل مل بیچو، اور یہ بیچیں گے اور پھر کچھ ہڈی اپنے منہ میں ڈالیں گے. اس حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ پھر کہیں گے کہ سیاست کرتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا بھائی، حضور نے فرمایا کہ ان کو اللہ ننگا سب کو کھڑا کرے گا. قال لیس معہم شیء فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد. ہاں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز سے خالی ہوں گے. تو میں نے کہا ہر چیز سے خالی ہونے کا کیا مطلب؟ یہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن انیس کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ہر چیز سے خالی ہونے کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے فرمایا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، پس انہیں ایک آواز کے ساتھ بلایا جائے گا جس کو ہر دور والا سنے گا. بولو جی، ہر دور والا، نزدیک والا تو پھر سنے گا نا. اچھا جی، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مَنْ بَعْدُ أَحْسَبَهُ قَالَ كَمَا يَسْمَعُ مَنْ قَرُبَ. میرا گمان یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ دور والا ایسے ہی سنے گا جیسے قریب والا سن رہا ہے اس آواز کو. قَالَ كَمَا يَسْمَعُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ، کہ اللہ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں. آج ہے کوئی مالک تو سامنے آئے، یہ تھے تو بڑے بڑے مالک بنے پھرتے ہیں جی.
لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، اور آپ نے فرمایا جنتیوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی مناسب نہیں، یعنی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ جنت میں داخل ہو جبکہ اہل جہنم میں سے کوئی اس کے ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو. اب سمجھیے، یہ نہیں سمجھے آپ، جنتیوں کو جنت میں اس وقت تک داخلہ نصیب نہیں ہو جب تک کہ کوئی جہنمی بھی مطالبہ کر رہا ہوگا. یعنی اگر کسی جہنمی کا بھی حق دینا ہوگا نا تو جنتی کو پھر بھی رکنا پڑے گا، وہ اس جہنمی کا حق دیے بغیر بھی جنت میں جا سکتا نہیں. اتنے جنتا نو قوالیاں کھیڑ بنا لیا گیا ہے، اتنے جنت کے داخلے نو نات کھا گلی گلی لئی پھر دینے، پرواہی کوئی نہیں. لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے کہ جہنمیوں کا بھی مطالبہ ہوگا اور وہ سچا ہوگا تو جنتی بولو بھائی جنت میں داخل ہو سکتا. یہ خود حضور فرما رہے ہیں، سن لو الفاظ، لا ينبغي لأحد من اہل الجنت يدخل الجنة واحد من اہل النار يطلبه بمظلمة. اور آگے سنیں، ولا ينبغي لأحد من اہل النار يدخل النار وواحد من اہل الجنة يطلبه بمظلمة. پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی جہنمی بھی جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ جنتی کا مطالبہ پورا نہ کرے. جنتی کا حق مارا ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو جہنمی کو جہنم کے داخلے سے پہلے اس کا حساب دینا پڑے گا. اب سمجھیے، اگر جہنمی کا مطالبہ ہے تو چلو جنتی کے پاس تو دینے کو کچھ نیکیاں ہیں، مگر جو جہنمی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا چیز دے گا؟ وہ تو پہلے ہی جہنم میں جا رہا ہے. وَكَيْفَ؟ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جہنمی کیا کرے گا؟ وَإِنَّمَا نَأْتِ اللَّهُ عُرَاةً بُهْمًا قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ جہنمی تو ننگے جسم کا ہے، خالی ہوں گے سارے ہی جنتی بھی، اور وہ کیا پھر بدلے کیا دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ جنتیوں جہنمیوں کے لیے ایک دوسرے کے مطالبے پورے ہوں گے. نہیں سمجھے آپ؟ آسان کر کے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی نے کسی سے کچھ لینا ہے تو وہاں کیا روپیے دے گا؟ بھائی بولو تو صحیح نا. پلاٹ کی پرمٹ دے گا، گاڑی کی چابی دے گا، وہاں کیا دے گا جناب؟ وہ جس کا حق مارا تھا نا اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. پہلے تو نیکیاں دے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. ہاں بعض شان والے ہوں گے جن پر کسی کا حق ہوگا تو اللہ اپنی طرف سے اپنی رحمت سے ادا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو جہنمیوں کے پاس اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور مطالبے والے لوگ باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس پر ڈال کر حساب برابر کیا جائے گا. یہ ہے جنت کا داخلہ. جنہوں لوگوں نے معاذ اللہ فٹ بال کا گراؤنڈ بنا رکھے، استغفر اللہ، نعت خواہ اور جاہل قوالا نے. آگے سنے جی، باب تقبیل الیدی، ہاتھ چومنے کا بیان. بولو بھی ہاتھ چومنے کا بیان. اسی صرف پیران دے چومنے ہوندے نے. 972 حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانة عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابن عمر قال كنا فی غزوة فخاص الناس حیصة. اتنا میرا ٹائم نہیں کہ میں یہ غزوے کی ساری تفصیل بیان کروں، بس ایک سن لے ترجمہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں شریک تھے. لوگ دور تک بھاگ گئے تو غالباً غزوہ احد سمجھ لیں، اس میں یہ کیفیت ہوئی ہے کہ لوگ ذرا منتشر ہو گئے، خبر پھیل گئی کہ حضور شہید ہے تو لوگ ذرا نکل گئے. کیفا نلقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد فررنا. تو ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جا کر ملے جبکہ ہم دور ہیں اور حضور ہم سے دور ہیں، تو ملے کیسے؟ فنزلت الا متحرفا لقتال. ہاں جو صحابہ بھاگے تو قرآن کی آیت آ گئی کہ بھاگنا ہو تو دوبارہ حملے کے لیے بھاگ سکتے ہو، کہ بھئی ایک بار بھاگو اور دوبارہ پھر ان پر لوٹ کے حملہ کرو. اس طرح تو بھاگنا جائز ہے، مگر میدان سے جان بچانے کے لیے بھاگنا جائز نہیں. تو فقلنا
تو پھر ہم نے کہا لا نقدم المدینہ تھا، یار ہم تو مدینے جاتے ہی نہیں، فلا یرانا احد، تاکہ ہمیں کوئی دیکھے نہ، ہمیں کوئی دیکھے ہی نہ، فقلنا لو قدمنا، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم مدینہ داخل ہو ہی گئے، پر اس وقت داخل ہوئے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ الفجر، حضور فجر کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے، قلنا، تو ہم نے جا کر کہا نحن الفرارون یا رسول اللہ، ہم نے کہا نحن الفرارون، یا رسول اللہ کے لفظ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہم نے کہا نحن الفرارون یا رسول اللہ، ہم تو فرار ہونے والوں میں سے ہیں، بھاگ جانے والے سے ہیں، قال انتم العکارون، آپ نے فرمایا تم بھاگنے والوں میں نہیں ہو، تم دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہو، سبحان اللہ، دوبارہ، فقبلنا یدہ، تو پھر ہم نے حضور کا ہاتھ چوما۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے اتنے پہلے اے چومن گے پھر انہوں متھے تے بھی لان گے، تو ماتھے پہ ہاتھ لگانا کوئی بوسا تقبل تو یہ ہے، بس وہ انج بھی کر لیندے نے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، قال انا فئتکم، آپ نے فرمایا یار میں بھی تمہاری جماعت میں سے ہوں، یہ عاجزی سے جملہ فرمایا۔ آگے جی حدیث نمبر 973، حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا، تو آرام نہ نہیں بیٹھ سکتا، قال حدثني عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربزة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع فآتيناه فسلمنا عليه فخرج يديه فقال، حضرت عبد الرحمن بن رزین کا بیان ہے کہ ہم ربزہ، یہ ربزہ ایک جگہ کا نام ہے، کہ پاس سے گزرے تو ہم سے کہا گیا یہاں بہت عظیم صحابی حضرت سلمہ ابن الاکوع، حضرت سلمہ بن ابن الاکوع، بولو کیا لفظ ہے، اکوع عین کے ساتھ، وہ رہتے ہیں، فاتیناہ، ہم ان کے پاس گئے، فسلمنا علیہ، ہم نے ان کو سلام کیا، فاخرج یدیہ، انہوں نے ایک چادر لی ہوئی تھی اس سے ہاتھ نکالے، فقال بایعت بہاتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ نکال کر کہا کہ میں نے اس ہاتھ سے نبی کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی ہے، سبحان اللہ، میں نے اس ہاتھ سے اپنے نبی کریم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے۔ فخرج کفلہ سخبتاً، وہ جو انہوں نے چادر نکالا نا ہاتھ سے، تو صحابی کہتے ہیں، تابی کہتے ہیں راوی کہ کأنہا کف بعیر، ان کی ہتھیلی ایسی تھی جیسے اونٹ کی ہتھیلی ہوتی ہے، موٹا ہاتھ تھا، ایسے نکالا، تو فقمنا الیہا فقبلناہا، ہم پھر اس کی طرف بڑھے اور ہم نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ تو یہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہوگی جی، سنت صحابہ ہے ہاتھ چومنا، ماں کا بھی، باپ کا بھی، بڑے بھائی کا بھی، استاد کا بھی، پیر صاحب کا بھی، اور امام صاحب نے وچ پا لئیے کہ رہن دیں، اچھا تھوڑی بڑی سخاوت ہے جناب۔ 974، حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابن عیینۃ عن ابن جدعان قال ثابت لأنس امسست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدک قال نعم فقبلها، حضرت جدعان رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے مس کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے کتنی بار کی ہے، 10 سال جو غلامی کی ہے گھر میں، تو کتنی بار کی ہے؟ تو پھر انہوں نے، یعنی حضرت ثابت نے حضرت انس کے ہاتھ کو چوم لیا، بوسہ دے دیا جی۔ آگے ہے جی باب تقبیل الرجلی، پاؤں چومنے کا بیان، بولو ہاں جی۔ 975، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني امرأة من سباح عبد القيس يقال لها أبان ابنة وازعي عن جدها عن جدها زارع بن عامر، حضرت مطر بن عبد الرحمن العنق کا بیان ہے کہ مجھے صباح عبد القیس کی عورت نے بتایا، جسے ابان بنت واضح کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا،
اس نے اپنے دادا سے روایت کیا اور ان کے دادا حضرت وضع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو ہمیں کہا گیا یہ اللہ کے رسول ہیں حضور کے بارے میں، تو فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ تُقَبِّلُهَا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو ہاتھوں کو پکڑا اور آپ کے پاؤں کو پکڑ کر ان کا بوسہ لیا، یعنی ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پاؤں بھی چومے۔ میرے ایک استاد سے زندہ ہے اب، اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، نام اس لیے نہیں لے رہا، میں نے ان سے کہا کہ میں نے پاؤں چومنے آپ کے، کہتے میں نہیں چومنے دوں گا، تم سید ہو، تم سے یہ جائز کروانا جائز ہے؟ میں نے کہا میرا اپنا مقصد ہے زندگی کا، آپ مجھے اجازت دیں۔ کہنے لگے نہیں دوں گا، کافی سال مانگتا رہا اجازت ہے تو نہیں دی۔ ایک کمرے میں ہم سوئے، قدرت خدا کی میری چارپائی ان کی پاؤں کی طرف تھی، اور رات کو میری آنکھ کھل گئی، حضرت سوئے ہوئے تھے، کھراٹے مار رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، چادر شادر کا چکر کوئی نہیں تھا، تو کم از کم پونا گھنٹہ میں پاؤں چومتا رہا، پونا گھنٹہ، میرا جی نہ بھرے۔ اور جب صبح اٹھے تو دوپہر کے وقت جب کھانے پہ جمع ہوئے تو میں نے کہا حضرت راتی میں پونا گھنٹہ چومے نے، تو نما سا مسکرا کہنے لگے چوری کی تھی ہے نا، یہ تو چوری کی تھی ہے۔ تو بھائی یہ بڑے ادب کے معاملے ہیں۔ آخری حدیث جناب، بڑی مہربانی، آج آپ کا ٹائم تھوڑا سا لگ گیا۔ 976 حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا سفیان بن حبیب قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عامر وعن زکوان عن صہیب قال رأیت علیا یقبل ید العباس ورجلیہ۔ اب دیکھو یہ علم والوں کے طریقے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے بھی چاچا ہیں، حضور کے بھی چاچا ہیں، ان کے ہاتھوں کو بھی ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتے تھے، اپنے چاچے کے ہاتھ بھی چومتے تھے، مولا علی باب العلم، اور ان کے پاؤں مبارک بھی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ حضرت علی کا رتبہ ان سے زیادہ ہے۔ کون ہے یار؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت علی کا رتبہ حضرت عباس سے زیادہ ہے، پر پھر بھی وہ چوم رہے ہیں، چاچا کے ہاتھ بھی اور پاؤں بھی۔ اتنے ابے نو انج ویکھدے نے جویں وٹھواں ویکھدا ہے، یا سپ نہیں جندے تسی چھیڑو تو سپ انج ویکھدا ہے، انج اولاد ویکھدی ہے۔ کوئی گل کہہ کے ویکھ لو۔ ماں اس لیے پسند ہوندی ہے کہ اکثر وہ گونگی شیطان ہے، وہ کچھ کہندی ہی نہیں، پتر جو مرضی کرن۔ ابے نے چونکہ روک ٹوک کرنی ہوندی ہے، لہذا ہن اج کل ابا چنگا لگدا، وہ صرف پیسے دیندا چنگا لگدا ہے، یا امریکہ دا ویزا لے کے دے دے تو پھر ابا بڑا چنگا ہے۔ اونج دعا ہی ہوندی ہے کہ ابے دے سامنے اللہ سانو کرے ہی نہ، انا للہ و انا الیہ۔ اور وہاں مولا علی جو باب العلم ہے، وہ چچا کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔